ته وایي؟ یعنی دو سیزه مشاکرت داسې وایه که نه چې د دوو شیزو په منځ کې اشتراکي په مابین د یو شکل یو صورت کې یعنی مطلب دا دی چې یو د یو صورت دی او د بل هم دغه صورت دی. ٹھیک شو. او مماثلت څه ته وایي؟ تم شمس الوکیل سے اللہ سے دھوکے ورکا ہے چې په قادریه کې شرع جامي وایم په دې هغه دوکا کې کنه دا مختار هم داسې دی او تم داسې دوړه هغه له دوکې ورکوي. شیخه تو آیا اے شیخه د مناسبت څو قسم دي؟ حضور وای لګ داسې دا بوزي چې دیواله یې دالو کوټی ښکته کا خپل ښکارا کا چې مونږ دې په پته پوه شو مذاکره کې مؤنث دی. ها تو بیا تفسیر کوه کنه. وایا مشابہ ہو تو یہ تو اس کا لغوی معنی ہے. تو ہے شیخہ مناسبت پسو قسم دے. ہاں کون کون سی؟ یہ تو لغوی معنی ہے مجانست کا. پوری تفصیل کرو جو اس کی تفصیل ہے کہ دو چیزوں کے درمیان میں شرکت فی الجنس ہو. ہاں اس کو مجانست کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا چیز کہتے ہیں؟ مشارکت. یہ بھی قسم ہے اس کی، یہ بھی مناسبت کی قسم ہے. اچھا مماثلت، چلو مماثلت کس کو کہتے ہیں؟ مماثلت یہ تو لغوی ایمان ہے اس کا کہ مماثلت کا معنی ایک دوسرے کے امثل ہو. یہ تو لغوی معنی ہے مماثلت. مختار درجی ایک وصف میں مشترک ہو تو وصف تو ایک بہت بڑا عام ہے، عام چیز ہے. ایک کسی وصف میں مشترک تو کسی وصف میں تو تم اور گدھا بھی مشترک ہے کہ وہ بھی کھاتا ہے تم بھی کھاتے ہو، تو پھر تم گدھے کے مثل ہو. تمہارے اور گدھے کے درمیان میں مماثلت ہے. پھر اگر مماثلت کا یہ معنی ہے کہ کسی وصف میں شریک ہو
تو پھر تو انت کالحمار. ہاں وصف مشہور. تو وصف مشہور میں بھی کبھی کبھی دو چیزیں شریک ہوتی ہیں لیکن مواصلت نہیں ہوتی ہے. جیسے شجاعت میں ایک زید اور اسد شریک ہیں. شجاعت ایک وصف مشہورہ ہے نا، تو زید بھی شجاع ہے تو اسد بھی حیوان مفترس وہ بھی شجاع ہے. تو کیا دونوں میں مماثلت ہے؟ یار یہ حال ہے تمہارا. تو آیت بلمیہ ہاں مماثلت جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان اشتراک نوعی کو کہتے ہیں. اشتراک نوعی کو کہتے ہیں کہ دونوں ایک نوع کے افراد ہیں. جیسے زید اور عمر انسان کے افراد ہیں. ہاں تیسرا قسم ہے مشابہت. مشابہت الاشتراک بین الشیئین فی وصف لازم. ہاں فی وصف لازم، یعنی دو چیزوں میں اشتراک ہے ایک وصف لازم میں. وصف لازم اس کو کہتے ہیں کیا؟ آگے چوتھا قسم ہے مشاکلت. مشاکلت الاشتراک بین الشیئین فی صورتین. ہاں فی صورت و شکل، کہ کسی ایک صورت میں دونوں شریک ہوں تو یہ ہے مشاکلت. تو مناسبت زائدہ، مناسبت کی کتنی قسمیں ہو گئی ہے؟ 4. تو مشابہت تو اس میں سے ایک ہے نا، ان 4 قسموں میں سے شرکت فی وصف لازم. تو کیا ہو گیا؟ مناسبت عام اور مشابہت خاص. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے انہوں نے مشابہ کے لفظ سے لم یشبہ کا ترجمہ علامہ جامی نے کس سے کیا؟ لم یناسب سے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا دوسری وجہ کیا ہے؟ چلو شاباش. دوسری وجہ یہی ہے کہ ادھر مبنی کی تعریف میں اس نے کہا کہ معنی سبب مبنی اصل. ہاں مبنی کی تعریف جو معرب اور مبنی متضادین ہیں نا، قسیمین ہیں، تو مبنی کی تعریف جا کر وہاں کیا کہا؟ معنی سبب مبنی الاصل. تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ میاں وہاں تو تم نے وجوداً اعتبار کیا کس کا؟ مناسبت کا. تو یہاں اس کا سلب ہے نا، یہ اس کی ضد ہے نا. تو یہاں مناسبت کا سلب ہونا چاہیے، مشابہت کا سلب تو نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آئیے؟ تو اس کا جواب دے دیا کہ ذکر مشابہت کا ہے، ذکر خاص کا ہے، مراد عام ہے. ذکر مشابہت کا ہے اور مراد اس سے مناسبت ہے. چلو مناسبت مؤثرتاً فی منع مؤثرتاً اس میں فاعل کا صیغہ ہے. تو اس سے بھی ایک اعتراض کا جواب ہے. شاباش. اعتراض یہ ہے کہ غیر منصرف یہ مشابہ ہے مبنی الاصل سے، جیسے ماضی سے مشابہ ہے وجود قریتین. ہاں تو اس کو بھی مبنی بولو تو یہ مناسب تو ہے. سمجھ آئیے؟ اس کے علاوہ اس کو مورب ہے. ہاں چلو اس سے جواب ہے کہ مراد مناسبت سے مناسبت مؤثرہ فی منع الاعراب ہے. ہاں اور یہ مناسبت جو اس کا جیسے ماضی سے مناسبت ہے ویسے مضارع سے بھی مناسبت ہے. ہاں تو ماضی کا مناسبت یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مبنی ہو، ہاں اور مضارع کا مناسبت یہ چاہتے ہیں کہ یہ معرب ہو جائے. لیکن اصل اسماء میں اعراب ہے، ہاں. تو ہم نے یہ معرب کیا. مورب قرار دے دیا.
تو یہ مناسبت جو ہے یہ مؤثرتاً فی منع الاعراب ہونا چاہیے. ہر مناسبت کام نہیں کرے گی. کون سی مناسبت چاہیے؟ چلو. مبنی الاصل عائل مبنی الذی ہوا اصل فی البناء. اس سے بھی ایک سوال کا جواب ہے. ہاں سوال یہی ہے کہ اس میں فاعل یہ بھی مشابہ ہے مضارع سے، یہ بھی مشابہ ہے مضارع سے، کیونکہ مضارع کا اصل مبنی ہے. بولو. مضارع کا اصل مبنی ہے تو یہ بھی مبنی کرنا ضروری ہے. مضارع کا اصل مبنی ہے. کیوں مبنی ہے؟ مضارع کا اصل کیا چیز ہے؟ افعال میں بنا ہے. ہاں مضارع کا اصل تو فعل ہے نا، تو افعال میں اصل کیا ہے؟ بنا. چلو. تو اس سے جواب یہی ہے کہ مراد اصل مبنی الاصل سے یہ نہیں ہے کہ اس کا اصل مبنی ہے. ہاں یعنی ترکیبی اضافی جو ہے یہ مبنی الاصلی مبنی للاصلی، کہ اس کا اصل مبنی ہو. سمجھ میں آئیے؟ یہ ترکیبی معنی یہ مراد نہیں ہے، ہاں بلکہ اس سے مراد یہ کہ یہ اصل فی البنا ہے. بلکہ اضافت بیانی ہے. اضافت بیان اصل نے بیان کر دیا مبنی کا. مضاف الیہ بیان بن گیا کس کے لیے؟ مضاف کے لیے. یعنی المبنی الذی هو الاصل فی البناء. سمجھ آئیے؟ ہاں تو یہ وہ مبنی جو بنا میں اصل ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ مبنی جس کا اصل مبنی ہے. سمجھ آئیے؟ مبنی الاصل کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا اصل مبنی ہو. مبنی الاصل کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ مبنی جس میں بنا اصل ہے، جس میں بنا بل اضافت بیانیت بس اضافت بیانی ہے. ہاں اب وہ جس میں بنا اصل ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ تین چیز. ہاں وهو الماضی ایک اسم ماضی ہے، ہاں اور واللام بغیر والامر بغیر لام، ہاں. اور دوسرے امر جو لام سے امر حاضر. اور حرف ہے. ہاں تو اس پر ایک اعتراض ہے جو آپ نے امر مقید کر لام پر بغیر اللام پر. بغیر لام. ہاں تو نحات کے نزد امر جو ہے بغیر لام ہے. ہاں جو اور امر لام کے ہوتا ہے ساتھ وہ ہوتا ہی بغیر اللام ہے. اور جو نحویوں لام کے ساتھ نزدیک تو لام کے ساتھ جو امر ہوتا ہے وہ تو امر نہیں ہے، وہ تو فعل مضارع مجزوم ہے. چلو. تو اس سے جواب یہی کہ یہ وہ مقتدی بالنحو کے لیے جو سرف سے فارغ ہے، کیونکہ سرفیان جو امر تو لام کے ساتھ ہے اور بغیر لام کے ساتھ ہے، سارے کو امر کہتے ہیں. تو اس سے اگر ہم مطلق کہتے ہیں کہ والامر، تو اس سے فہم میں یہ آتا ہے کہ امر باللام، امر لام کے ساتھ جو ہے امر باللام و بغیر اللام سب کو شامل ہے. تو امر باللام جو ہے وہ بھی شامل ہو جاتا، حالانکہ وہ تو مراد نہیں ہے. وہ تو اس میں تو اصل بنا نہیں ہے، اس کے اوپر تو حرف اعرابی داخل ہے نا میاں. چلو جی. وبهذا القید خرج مثل هؤلاء بمثل قام هؤلاء. اس سے اس طرح اشارہ کیا کہ یہ قید احترازی. کون سی قید؟ جو لم یشبہ مبنی الذی لم یشبہ مبنی الاصل. تو یہ قید احترازی ہے. اس کے ساتھ هؤلاء خارج ہوا جو اس قوم میں ہے جو قام هؤلاء، لکونہ مشابہ مبنی الاصل، کہ یہ مشابہ ہے مبنی الاصل کے ساتھ. کما سیجو کی بات کی انشاءاللہ تعالی. ہاں مبنیات کی باس میں اس کی تحقیق پوری آ جائے. چلو جی. اعلم ان صاحب الکشاف جعل الاسماء الموجودة العاریة عن المشابهة المذکورة معربة. اس سے بھی ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے جو صاحب مفصل نے معرب کا تعریف کیا ہے تو انہوں نے ترکیب کا قید نہیں لگایا، بلکہ صرف یہ کہ لم یشبہ مبنی الاصل. تو آپ نے یہ قید کس لیے لگایا ہے؟ تو اس نے جواب دیتا ہے کہ صاحب مفصل کے نظم میں اسماء معدودہ جیسے زید عمر بکر یہ معرب میں داخل ہیں، اور مصنف کے نظم میں معرب یہ معرب میں داخل نہیں ہے. صاحب مفصل کے نظم میں اس کے تعریف معرب میں دخول کرنے کے لیے
یہ قید نہیں لایا ہے، ہاں تاکہ یہ داخل رہ جائے. داخل رہ جائے. اور آئیے اور مصنف نے مصنف چونکہ یہ خارج ترکیب کرنا تھا ان کو. تو اس کے خروج کے لیے قید لایا ضروری ہے جو ترکیب ہے. ہاں چلو جی سمجھ گئے ہو. ولیس النزاع وليس النزاع في المعرب الذي هو اسم مقول من قولك أعربت فإن ذلك لا يحصل إلا بإجراء اعراب على آخر الكلمة بعد التركيب بل في المعرب اصطلاحا فاعتبر العلامة مجرد الاصطلاح مجرد الصلاحية لاستحقاق الإعراب بعد التركيب. وهو ظاهر من كلام الإمام عبد القاهر. اس سے بھی ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہی ہے جو صاحب مفصل نے اسماء موجودہ یہ مبنی معرب قرار دیا ہے. تو معرب یہ صیغہ اسم مفعول ہے جس کو کہتے ہیں جس کو اعراب دیتا، جس کو اعراب دیا جائے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ اعربت، ہم نے اس کو اعراب دیا، ہاں فلاں کو ہم نے اعراب لگا دیا. اور اسماء اعربت کلمتن، کسی کلمے کو میں نے اعراب لگا دیا ہے. تو یہ لغوی معنی ہے معرب کا. اور اسماء موجودہ اس پر اعراب نہیں آیا. ہاں تو اس نے جواب دیتا ہے کہ مراد اعراب سے مراد معرب سے معرب لغوی معرب نہیں ہے بلکہ معرب بھی اصطلاحی ہے. ہاں جھگڑا جو ہے وہ اصطلاحی معرب میں ہے. ہاں اور معرب اصطلاحی اس کو کہتے ہیں جو اس میں صلاحیت ہے کہ یہ مستحق. علامہ زمخشری نے اعتبار کر لیا ہے کس کا؟ معرب اصطلاحی، صرف صلاحیت استحقاق اعراب کا، کہ اے میاں بالفعل اس میں استحقاق الاعراب نہیں ہے. بالفعل اس میں استحقاق الاعراب نہیں ہے، لیکن استحقاق الاعراب کی صلاحیت ہے اس میں. سمجھ آئیے؟ تو بس انہوں نے کیا کہا کہ یہ اسماء معدودہ جو ہے میاں اس میں استحقاق الاعراب کی صلاحیت تو موجود ہے. سمجھ آئیے؟ اگرچہ بالفعل استحقاق نہیں ہے. چلو جی، تو انہوں نے فاعتبر العلامۃ مجرد الصلاحیت لاستحقاق الاعراب بعد الترکیب وهو الظاہر من کلام الامام عبد القاہر. اچھا، اور مصنف نے کیا کر دیا؟ مع صلاحیت حصول الاستحقاق. ہاں اس میں فی الحال یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ ہاں یعنی حصول الاستحقاق بالفعل ہو. حصول الاستحقاق بالفعل، ایسا نہیں ہے کہ استحقاق کی صلاحیت ہو، نہیں. کیا چیز؟ حصول الاستحقاق ہاں للاعراب بالفعل اس کے اندر موجود ہو. سمجھ آئیے؟ اس لیے حصول الاستحقاق بالفعل کب موجود ہوگا؟ جب وہ ترکیب میں واقع ہو. جب وہ اس لیے مصنف نے ترکیب کے لفظ کا ذکر کیا. سمجھ آئیے؟ ہاں ترکیب کا قید لگا دیا تعریف معرب کی تعریف میں. ہاں وَأَمَّا وُجُودُ الْإِعْرَابِ بِالْفِعْلِ فِي كَوْنِ الْإِسْمِ مُعْرَبًا فَلَمْ يَعْتَبِرْهُ أَحَدٌ. کہتے باقی رہا یہ کہ بالفعل اعراب کو کسی نے معتبر کیا ہو کہ معرب اس کو کہیں گے جس پر بالفعل اعراب موجود ہو. فَلَمْ يَعْتَبِرْهُ أَحَدٌ. سمجھ آئیے؟ نحات میں سے کسی نے اس کا اعتبار نہیں کیا. لیکن استحقاق الاعراب بالفعل قول ہے کس کا؟ ابن حاجب کا رحمہ اللہ تعالی. اور صلاحیت الاستحقاق للاعراب یہ قول ہے علامہ زمخشری کا. سمجھ آ گئی ہے؟ چلو جی.